بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 11ویں جماعت کی اسلامیات کا لیسن کا دوسرا حصہ، وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں۔ اس کے ہم مشرعی سوالات کریں گے۔ پہلے تفصیلی سوال جواب ہیں، اور انگلش کے جو اسٹوڈنٹ کو جوابات چاہیے تو وہ اس ویڈیو کے بالکل آخری حصے میں موجود ہیں، وہاں انگلش کے کوشچن آنسر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے وحی کی اہمیت بیان کریں۔ وحی کے معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے کسی رسول پر نازل فرمایا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ وحی کی اہمیت، وحی یعنی کیوں اہم ہے؟ وحی خاص اللہ کا حکم ہے اور اس کا پیغام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے یہ اہم ہے، اس کی اہمیت یہ ہے۔ پھر ہے وحی کا حق ہونا اور اس کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے بندوں پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ وحی علم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی اور سچا ہوتا ہے۔ وحی نبوت کی ایک اہم خاصیت ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی وحی کے مطابق ہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا اور اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ہمارے پیارے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو اپنی امت تک پہنچایا۔ ان پر نازل کردہ وحی قرآن پاک کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے اب وحی اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وحی یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ وحی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی رہنمائی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نازل کردہ وحی یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا سوال ہے قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیں۔ وحی کے معنی پھر وہی لکھیں گے، ہم پہلے معنی لکھیں گے وحی کے۔ وحی کے معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے کسی رسول پر نازل فرمایا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ وحی کی صورتیں، قرآن کریم کے مطابق وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیداری یا خواب میں براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا جسے وہ سمجھ کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ پردے یا اوٹ سے نبی کو آواز دینا اور اسے پیغام پہنچانا، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا ہے کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک اپنا پیغام پہنچانا۔ فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی اپنی شکل میں بھی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اعرابی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کبھی اپنی اصل شکل میں۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی سورۃ الشعراء میں اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ ترجمہ ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے۔ پھر ہیں وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں، اس کے مختصر جوابات ہیں۔ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ تو وحی کے لغوی معنی ہیں، وحی کے لغوی معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ اور وحی کے اصطلاحی معنی ہیں، وحی اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے اپنے کسی رسول پر نازل فرمایا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ پھر یہ آیت دی گئی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی آیت ہے، یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، صرف وہی بولتے ہیں۔ پھر
آخری سوال ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہوں، جیسے کہ قرآن پاک ہے۔ اسی طرح پھر ہے وحی غیر مطلوع، ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء کی گئی ہو، یعنی کہ ان کو الہام ہوا ہو، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، تو اللہ اپنی طرف سے انہیں جو بھی بولتے ہیں ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالتا ہے وہ بولتے ہیں، تو وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کے قلب پر القاء کی گئی ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے الفاظ سے اور اپنے افعال سے یا ان دونوں سے بیان فرمایا ہو۔ یہ لفظ تھوڑا غلط ہو گیا، بیان ہے یہ، افعال سے بیان فرمایا ہو، یعنی اس سے مراد سنت نبوی اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی پاک کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث جو کچھ بھی ہے وہ وہی غیر مطلوع کہلاتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں، تو جو بھی کام انہوں نے ہدایت دی وہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں القاء کیا گیا یا الہام کیا گیا، ان کے دل میں اتارا گیا کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط، تو انہوں نے وہی بیان فرمائی۔ تو وہی غیر مطلوع جو ہوتی ہے وہ سنت نبوی یا حدیث پاک ہے، اور وہی مطلوع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے اتاری ہے، جیسے کہ قرآن پاک۔ پھر لاسٹ میں ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، کتنی؟ 3 بیان کی گئی ہیں اس کی صورتیں۔ وحی کی صورتوں کا ذکر ہے سورۃ الشعراء میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا، اور اس کے بعد ہے ہمارے جو جن کو انگلش میں دیکھنا ہے ان کے سوال کے جوابات، تو یہ پہلے ڈسکرپٹیو آنسر ہیں، امپورٹنس آف ریولیشن، اس کا آنسر ہے۔ اچھا، جیسے جو اوپر لکھے گئے ہیں جو سوالات کے جوابات، بالکل اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس زیادہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر دوسرا ہے فارمز اور موڈس ریولیشن کے ان دا لائٹ آف ہولی قرآن، تو میننگ اور وحی اسی طرح، پھر اس کی صورتیں لکھی گئی ہیں، ڈائریکٹ انسپائریشن فرام بیہائنڈ دا ویل یا پھر تھرو این اینجل۔ اور پھر ہیں شارٹ آنسرس، تو شارٹ آنسرس بھی 3 ہیں، لٹرل اور ٹیکنیکل میننگ آف ریولیشن یا وحی، پھر ٹرانسلیشن آف سورہ نجم کی ورس جو ہے 3 اور 4، انہوں نے آیت دے دی ہے آپ کو، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، تو ادھر آیت تو میں نے نہیں لکھی لیکن اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے جو کہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے ٹائپس آف ریولیشن، یعنی وحی کی صورتیں بتانی ہیں، تو اس میں بھی وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، ریسائٹڈ ریولیشن یا پھر نان ریسائٹڈ ریولیشن، تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، ایکسرسائز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔